پھر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اللہم اے اللہ صلی رحمت نازل فرما علی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمدن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا جیسے تو نے رحمت نازل کی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے، اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمدن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جیسے تو نے برکت نازل فرمائی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد پھر دعائے ابراہیمی پڑھی جاتی، رب اجعلنی اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا دے، ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا اور قبول فرما میری دعا، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدیہ اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ دعائے ابراہیمی کے بعد پھر نماز سے نکلنے کے لیے سلام کہا جاتا ہے، اور یہ سلام دائیں اور بائیں جانے والے نمازیوں اور ملائکہ کو ہوتا ہے، السلام علیکم سلام ہو تم پر ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو۔ اب ہم نماز سے باہر آ گئے، پھر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، تسبیح فاطمی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح فاطمی سبحان اللہ پاک ہے اللہ، یہ 33 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بھی 33 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، یہ 34 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں کچھ معمول سے ہٹ کر جو وطر پڑھے جاتے ہیں، اس کی تیسری رکعت کے بعد یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر ایک دعا مانگی جاتی ہے، جس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اللہم اے اللہ انا نستعینک بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے، ونؤمن بک اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، ونثنی علیک الخیر اور ہم ثنا بیان کرتے ہیں تیری بہترین، ولا نکفرک اور نہیں ہم ناشکری کرتے تیری، ونخلع اور ہم الگ ہوتے ہیں، ونترک اور ہم چھوڑتے ہیں، من یفجرک اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے، اللہم اے اللہ ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي اور تیرے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور ہم لپکتے ہیں تیری طرف، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، اِنَّ عَذَابَكَ یوں بھی پڑھا جاتا ہے، اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ بے شک تیرا سخت عذاب بالکفار ملحق کافروں کو چمٹنے والا ہے، کافروں کو لاحق ہونے والا ہے۔ اس طرح ہماری نماز یہ مکمل ہو جاتی ہے، پانچوں نمازوں میں جو کچھ پڑھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز جنازہ بھی سیکھ لیں، وہی ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کو وجلہ ثناؤ کا درمیان والے الفاظ آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور درود جو جنازے والا ہے وہ اگر نہیں آتا تو آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر
اے اللہ بخش دے، لحینا ہمارے زندوں کو، ومیتنا اور ہمارے مردوں کو، وشاہدنا اور ہمارے حاضر کو یعنی جو نماز جنازہ میں حاضر ہیں، وغائبنا اور ہمارے غائب لوگوں کو جو نماز جنازہ میں حاضر نہیں ہیں، وصغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کو، وذکرنا اور ہمارے مردوں کو، وانثانا اور ہماری عورتوں کو۔ اللہم اے اللہ، من احییتہ جس کو تو زندہ رکھے، منا ہم میں سے، فاحیہی پس زندہ رکھ اسے، علی الاسلام اسلام پر، ومن توفیتہ اور جس کو تو فوت کرے، فتوفہ پس فوت کر اسے، علی الایمان ایمان پر۔ اور اس کے بعد سلام پھیر کر نماز جنازہ سے باہر نکلا جاتا ہے۔